علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تمام احباب سے گزارش ہے توجہ سے تشریف رکھیں، محبت سے تشریف رکھیں۔ احباب گرامی قدر، یہ رسم دنیا ہے، اصول معاشرہ ہے، قانون زمانہ ہے۔ جب سے زمین و آسمان کا نظام چلا ہے تب سے لے کے آج تک کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اپنے مقاصد میں تنے تنہا کامیاب نہ ہوا ہے، نہ تا قیام قیامت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کی دوستی کی ضرورت ہے، اور کسی نہ کسی کی محبت اور وفا کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان دوست بناتا ہے، ہر انسان یار بناتا ہے، لیکن ہر کسی کے دوست با وفا ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ ہر کسی کے دوست مخلص ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ دوست میرے بھی ہیں، دوست آپ کے بھی ہیں، یار میرے بھی ہیں، یار آپ کے بھی ہیں، لیکن ہر کسی کے یار وفادار ہوں، ہر کسی کے یار با وفا ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ اور یاد رکھیے، اسی طرح ہر نبی نے ہر دور میں اپنے اصحاب بنائے، اپنے یار بنائے، اپنے چاہنے والے بنائے، اپنا حلقہ احباب بنایا، لیکن ہر کسی کے یار وفادار ہوں، لیکن ہر کسی کے صحابی اور ہر کسی کے ساتھی وفادار ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ لیکن صدقہ اور قربان چاہوں آمنہ کے لال کے یاروں پہ میں کیوں نہ سلام کروں، سید الکونین کے صحابہ کو میں کیوں نہ سلام عقیدت پیش کروں، آمنہ کے در یتیم کے صحابیوں کو کہ جنہوں نے وفا کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ میں بات اس زمانے سے شروع کرتا ہوں جب آمنہ کے لال اس کائنات میں موجود تھے، امام کائنات نے اعلان نبوت کیا، چند لوگوں نے مان لیا، باقیوں نے حضرات نہیں مانا۔ ماننے والوں میں ابو بکر تھے، ماننے والوں میں علی تھے، ماننے والوں میں سیدہ خدیجہ تھیں، ماننے والوں میں زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہم۔ حضرات یہ اپنے اپنے نصیب کی بات تھی، یہ اپنے اپنے مقدر کا بات تھی، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی میرے محبوب پہ جانیں لٹا رہا تھا، کوئی میرے محبوب پہ پتھر برسا رہا تھا، خیر امام کائنات نے اعلان نبوت کیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگوں نے ظلم و ستم کیے، میرے محبوب مدینے کو چھوڑ کے چلے جاتے، مکے کو چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، امام کائنات زندگی بسر کرتے ہیں۔ مکے والوں کو چین نہ آیا، کہنے لگے چلو یوں کرتے ہیں، اپنا کوئی سفیر بھیجتے ہیں، اپنا کوئی بندہ بھیجتے ہیں، جا کر کے دیکھ کے تو آئے، اس محمد علیہ السلام کے حالات کو دیکھے۔ آخر مکہ چھوڑ کے گیا ہے، اپنے بچپن کا شہر چھوڑ کے گیا ہے، اپنے باپ دادا کا شہر چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ شباب کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ جوانی چڑھی تھی، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ شادی کی تھی، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ صاحب اولاد ہوئے تھے، یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ نبوت ملی تھی۔ امام کائنات کے آواز کھولیے گا بھائی، امام کائنات کو اب مکہ چھوڑ کے گئے ہیں، اب دیکھنا چاہتے ہیں کن حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں، جن یاروں کے حوالے اپنے آپ کو کر کے گیا ہے، دیکھیے تو صحیح یہ وفا کیسے کرتے ہیں۔ لیکن قربان چاہوں سامنے کوئی اصحاب موسیٰ تو نہیں تھے نا کہ جن پہ جہاد فرض ہوا، کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ سامنے تو صحاب محمد تھے، جانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، اور وہ سقفی نام کا بندہ ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں میں شاہ ایران سے ملا تھا، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، لیکن حضرات نبی اسلام کی یاروں کو دیکھا، اور جب واپس مکے جاتے ہیں کہے اور وہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملتی۔
मिलदी जिवें मैं मुहम्मद ते यारां नूं डिठा। उर्वा सकफी कहते हैं, ओए मक्के वालों तुम किस नबी की गुस्ताखियां करते हो, और मक्के वालों तुम किस नबी के साथ माथा लगाना चाहते हो, तुम किस नबी का मुकाबला करना चाहते हो, तुम उस नबी के यारों के साथ कैसे मुकाबला करोगे। मैं तो यारों के हालात देख के आया हूँ। वो महबूब वजू करते हैं, पानी के कतरे जमीन पे नहीं गिरते, अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने जिस्मों में मल लेते हैं। यार पानी तो फिर भी पानी है, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। महबूब ने थूक फेंकी, अरे आम थूक नहीं है, बलगम नुमा थूक फेंकी है। नबी के सहाबा ने थूक भी जमीन पे गिरने नहीं दी है। ओए मक्के वालों तुम उस नबी के यारों का मुकाबला कैसे करोगे, तुम नबी का खून कैसे गिराओगे। तुम खून गिराने की बात करते हो, नबी के यार तो थूक भी जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। तुम खून गिराने की बात करते हो, नबी के यार तो थूक भी जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। आइए अर्रहीकुल मखतूम के हवाले से बात करते हैं। मैदान अहद सजा हुआ था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, कौन ऐसा बंदा है जो मेरे हुजरे पे पहरा देगा। एक बंदा आ गया, अल्लाह के रसूल मैं आपके हुजरे के पास खड़ा हो जाऊंगा। कहा सहाबी याद रखना ये मैदान जंग है, जान जा सकती है। फरमाया हुजूर कोई बात नहीं है, आपसे ज्यादा कीमती तो जान भी नहीं है। आपने खुद ही तो कहा था ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आपने उमर से खुद ही तो कहा था उमर जब तक जान से ज्यादा मोहब्बत ना करेगा तो मोमिन नहीं हो सकता है। महबूब जान का क्या है, ये एक जान क्या है, हजार भी हो तो आप पे कुर्बान करने को तैयार हूँ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे हुजरे से पीछे नहीं हटना है। मैदान जिहाद सज जाता है, हजार कुफार तलवारें लेके आ जाते हैं, तीरों तलवार चलते हैं। सिहाबी के जिस्म पे रिवायात में इख्तिलाफ है, कई कहते हैं 80 जख्म लगे, कई कहते हैं 90 जख्म लगे, कई कहते हैं 86 जख्म लगे, कई कहते हैं 92 जख्म लगे। लेकिन खैर जितने भी जख्म लगे ये सुई का नहीं है हजरात, ये पाँव में बजने वाला कंकर नहीं है, ये पाँव में चुभने वाला कांटा नहीं है, ये तलवार लगी है, ये नेसे लगे हैं। 80 से ज्यादा जख्म लगते हैं। हजरात नबी के सहाबी बेहोश होते हैं, सहाबा किराम उठा के ले जाने लगते हैं। सहाबी को होश आया, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। जवाब ये मिलता है आपकी मरहम पट्टी करनी है। कहा ये देखो मेरे हाथों को, खुदा का वास्ता है मैंने नबी से वादा किया था जब तक जिस्म में जान रहेगी आपका दिफा करता रहूंगा। मुझे मेरे नबी के हुजरे पे वापस ले जाओ। नबी के पास ले जाया जाता है, सहाबी खड़ा होता है, जख्मों की ताप ना ला सका, सिहाबी जमीन पे गिर जाते हैं। नबी ने पांव आगे कर दिया, सिहाबी का चेहरा मेरे महबूब के कदमों पे आ गिरता है। मैं आलम तखय्युलात में सवाल करता हूँ यार तुम्हारा दिल कैसा था, तुम्हारा ईमान कैसा था, तुम्हें जिंदगियों से मोहब्बत क्यों नहीं थी, तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता था। जवाब एक ही आता है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके कहा सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती जो बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। आका जियूं तेरे दर पे मरूं तेरे दर पे, यही मुझको हजरत यही या रसू है। और ऐ मेरे आका गुलिस्तान में जाके मैं हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जा मेरी आका निकल जाए जा मेरी, हाँ हाँ निकल जाए जा मेरी, तेरे कदमों के नीचे यही हसरत दिल यही या रसू है। जवाब एक ही मिलता है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी के, जवाब यही मिलता है कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा मेरे बंदे मैंने जिंदगी दी थी कहाँ पे लगा के आया है। मैं आज से इनकिसारी से कह सकूंगा अल्लाह जिंदगी दी थी तेरे नबी पे लुटा के आया हूँ, जवानी दी थी मैदान जिहाद में लगा के आया हूँ, अल्लाह बदन दिया था गर्दन कटा के आया हूँ। और ऐ मेरे अल्लाह मौत तो सबको आती है, अल्लाह
اللہ موت تو سب کو آنی تھی، سب کو آ گئی، لیکن میرے مقدر کے کیا کہنے، میرے نصیبے کے کیا کہنے، میری قسمت کے کیا کہنے۔ سنو مسلمانوں توجہ رکھنا، صحابہ کے پروانوں خدا را جملہ ضائع نہ کرنا۔ صحابی کے دل کی تمنا یہ ہے، اللہ میرے دل کی آرزو یہ تھی، مرنا تو سب نے ہے، مر تو سب ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ جب مجھے موت آئی ہے، جسم سے جان نکل رہی تھی، اللہ جب تیرے پاس آ رہا تھا، آنکھیں میری تھیں، چہرہ کائنات کے امام محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آئیے میں آخری باتیں کروں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات آج یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، آج ہم جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان ہو رہی تھی، پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے، حضرات خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ اچھا اب ہمیں یہ معلوم ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا ہمیں معلوم ہے، پیغمبر کی ایک ایک سیرت ہمیں معلوم ہے، پیغمبر سوتے کہتے تھے ہمیں پتا ہے، پیغمبر چلتے کیسے تھے ہمیں پتا ہے، پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی ہم جانتے ہیں، پیغمبر کے شب و روز لیل و نہار کیسے تھے ہم جانتے ہیں، پیغمبر کی بیویاں کتنی تھی ہمیں پتا ہے، پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھی ہم جانتے ہیں، پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی ہمیں معلوم ہے، پیغمبر رات کو جاگا کیسے کرتے تھے سب جانتے ہیں، پیغمبر رات کو مصلی امامت پہ قیام اللیل کیا کرتے تھے آج سبھی جانتے ہیں۔ لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مناظر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرات بتائیے تو صحیح، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، مجھے بتائے تو صحیح، تمہیں کس نے بتایا ہے میرے پیغمبر کی سیرت کیسی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا ہے میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے نبی کے ہاتھ حضرات برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے؟ یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کی زلفیں کانوں سے نیچے تھیں، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر ہاتھ سینے پہ باندھتے تھے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کی آنکھ زیادہ خوبصورت تھی، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کی 11 شادیاں تھیں، بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کی 4 بیویاں تھیں، بتانے والے تو صحابہ ہیں، محبوب کے 3 بیٹے تھے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، جبریل آتے تھے وحی لاتے تھے، یار بتانے والے تو صحابہ ہیں، محبوب کا سینہ خوبصورت تھا، بتانے والے تو صحابہ ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ یہ پیغمبر کے ہاتھوں کے بارے میں ہے، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، مَا زَاغَ الْبَصَرُ سے مراد پیغمبر کی آنکھ ہے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، علم نشرہ سے مراد پیغمبر کا سینہ ہے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد مکہ مدینہ ہے، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد خیر کثیر اور حوض کوثر ہے، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر میدان جہاد میں گئے ہیں، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، سر میں لوہے کا خود گھسا ہے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آئی ہے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، کفار کے خلاف بد دعائیں کی ہیں، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، 70 صحابہ کٹ گئے ہیں، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیٹ میں پتھر باندھا ہے، بتانے والے تو صحابہ ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھوک برداشت کر رہے ہیں، یہ بتانے والے تو صحابہ ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نبی سے سیکھ کے پوری دنیا کو بتانے والے یہ تو صحابہ ہیں۔ ارے آج اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کرو گے جواب ایک ہی آئے گا، تمہیں دین کس نے بتایا ہے، تمہیں کی دین کس نے سکھایا ہے؟ جواب ایک ہی آئے گا، ہمیں دین سکھانے والے، ہمیں دین پہنچانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اسی لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں، او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ یاد رکھ لو، یاد رکھو، جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، دل میں خیالات ہیں، ذہن میں جذبات ہیں، یاد رکھو ہم تب تلک صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا، عثمان کی سخاوت کا، علی کی شجاعت کا، ہریرہ کی روایت کا، امی عائشہ کی طہارت کا، امیر معاویہ کی سیاست کا اور حسین کی شہادت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کیوں دفاع نہ کرے؟ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں،
ہم سب کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، آسن میں حسین صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔